السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل عمیر ناظمی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچوں وقت کی نماز کے اوقات کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے جو 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض کی ہے، ان کے اوقات کا اوقات نماز کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے اور کس طریقے سے رہتی ہے، اس کا بیان مکمل ہو چکا۔ لیکن 2 نمازوں کا بیان باقی تھا جو بعد میں ذہن میں آیا کہ یہ بھی بتلانا چاہیے۔ اس میں جمعے کی نماز ہے۔ جمعے کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ بیان کرنا رہ گیا تھا۔ اسی طریقے سے عیدین، دونوں عیدوں کی نماز کا وقت یہ بھی رہ گیا تھا۔ جمعے کی نماز کا وقت جیسے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے جمعے کی نماز کا وقت بھی شروع ہوتا ہے۔ یعنی کہ ظہر کی نماز کا جو وقت ہے وہ سورج ڈھلنے کے یعنی کہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر جمعے کا وقت بھی شروع ہوتا ہے۔ زوال کے بعد جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ہر چیز کا سایہ جب 2 مثل تک رہے تب تک ظہر کی طرح جمعے کا وقت بھی رہتا ہے۔ ظہر کی طرح جمعے کا وقت بھی رہتا ہے۔ جس وقت ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اسی وقت جمعے کی نماز کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ زوال کے بعد جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 2 مثل کے ہر چیز کے سائے کے رہتے ہوئے، باقی رہتے ہوئے جمعے کی نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس کے بعد جمعے کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جمعے کی نماز کو اول وقت پڑھنا مستحب ہے۔ جمعے کی نماز کا شروع وقت میں ہی یعنی کہ اول وقت میں ہی جلدی پڑھنا ہی مستحب اور افضل ہے، اور اسی پر عام لوگوں کا عمل بھی ہے۔ یعنی اکثر لوگ اسی بات پر عمل کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز جلدی پڑھتے ہیں، اول وقت پڑھتے ہیں، یہی مستحب اور افضل ہے۔ اب عیدین کی نماز یعنی کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ عیدین کی نماز کا جو وقت ہے وہ سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ صبح کو جب سورج طلوع ہو جائے، سورج نکل جائے، آفتاب نکل جائے، اس کے بعد عیدین کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور کب شروع ہوتا ہے؟ وہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ آفتاب کی روشنی جو ہے وہ اتنی تیز ہو جائے کہ اس پر نظر نہ ٹھہرے، اور اس کا جو پیلا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی کہ جب آفتاب نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو اس میں ایک روشنی جو ہے وہ اس کی روشنی ہلکی ہوتی ہے، زرد ہوتی ہے، پیلی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور خوب لال ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی روشنی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی۔ اس کے بعد جب سورج کی ایسی حالت ہو جائے کہ وہ خوب کچھ اوپر آ جائے، ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے، اور اس کی روشنی جو ہے، اس کی جو سرخی ہے، جو رنگ ہے اس کا، وہ پیلا ہونے کے باوجود پیلا ہونے کے بجائے وہ لال ہو جائے اور اس پر نظر نہ ٹھہرے، اس پر اگر ہم دیکھیں اس کی طرف تو نظر اس پر نہ ٹھہرے، اس کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال تک عید کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ یعنی کہ سورج کا جو ڈھلنے کا جو وقت ہے، جو زوال کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک دوپہر، اس وقت تک عید کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن عید کی نماز کو بھی اول وقت پڑھنا مستحب اور افضل ہے۔ جس طریقے سے جمعے کی نماز کو اول وقت پڑھنا
افضل اور مستحب ہے، اسی طریقے سے عیدین کی نماز کو بھی اول وقت پڑھنا، جلدی پڑھنا افضل اور مستحب ہے۔ لیکن نمازیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کی نماز کو ذرا تاخیر سے پڑھنا چاہیے۔ عید الفطر اس کی نماز کو ذرا تاخیر سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سبھی حضرات اچھی طرح سے نہا دھو کر تیار ہو کر اور گھر میں جو کچھ میٹھا وغیرہ بنایا ہے اس کو کھا کر فارغ ہو کر آ جائیں، اس کے بعد عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور عید الاضحیٰ میں ذرا جلدی کر کے پڑھنی چاہیے، اور عید الفطر میں ذرا تاخیر سے پڑھنی چاہیے۔ یہ عیدین کی نماز کا اور جمعے کی نماز کے اوقات کا بیان تھا۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری اس محنت کو، چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے اور ذریعہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔